السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادیہ اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال جو کہ ڈائبٹالوجسٹ ہیں، انڈوکرینالوجسٹ ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر میڈیسن ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کہیں گے پروگرام میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ فائن۔ ہمارے ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈائبٹیز کو لے کر ڈفرینٹ قسم کے ٹاپکس پہ بات کریں اور مختلف کمپلیکیشنز کے بارے میں ہم جو ہے مزید آگاہی دینے میں لوگوں کو ظاہر ہر پروگرام میں اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خاص طور پہ فیمیلز کے بارے میں ہے۔ جیسے کچھ ینگ لڑکیوں کو کالج اسکول گرلز جو جاتی ہیں، اسکول جانے والی لڑکیاں ہیں، ان کے فیس پہ جو بالوں کی زیادتی، بال ان کے فیس پہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی جو پیریڈز کی ریگولیرٹی ہے وہ عموماً دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو چہرے پہ بال آتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک اس لیے ہے کہ فیمیلز کے کنسرنز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے، اور ایک تو ان کو کاسمیٹک اس کے ایشوز ہوتے ہیں، پلس لاٹ آف سکلیریکل ایشوز اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ جو فیمیل کے چہرے پہ بال آئیں گے اس کو سکلیریکلی وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے گی اور سٹریس کا شکار ہوئے گی۔ اسی طرح چہرے پہ جو ایکنی ہو جاتی ہے، تو ایکنی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو چھیلتے رہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ سکار بنا لیتے ہیں، اس کے ساتھ بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہرسوٹزم، یعنی آپ کے اینڈروجینک ہیئر بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہارمون ڈیپینڈنٹ ہیئر ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کی جو اپر لپ اور آپ کی چین کے نیچے، چیسٹ کے اوپر اور بٹکس پہ یا آرمز پہ فیمیل کے اندر بال آ جانا، یہ ہرسوٹزم کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کو انوانٹیڈ ہیئرز کے ساتھ مکس نہیں کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں انوانٹیڈ ہیئرز، ایکسیسو ہیئرز، یعنی بال زیادہ ہیں لیکن خیر ضروری ہے، بٹ وہ اینڈروجینک نہیں ہے، ان کا ہارمونز کے ساتھ لنک نہیں ہے۔ جیسے کسی پیشے فیمیل کے ادھر بال زیادہ آ جائیں تو آپ یہ ہاں جی چہرے پہ، تو یہ انوانٹیڈ ہیئرز ہیں، یہ آپ ایسے ریموو کر سکتے ہیں، ان کا کوئی خاص کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بال ہوتے ہیں جن کی میں نے کہا یار نشاندہی کی ہے، یہ ہارمونز کے ساتھ ان کا لنک ہوتا ہے، اور یہ عام طور پہ 80 to 90% کیسز میں ایک بیماری جس کو ہم کہتے ہیں پولی سسٹک اووریز، اس کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں جو ہارمونز بڑھتا ہے، جو ہارمون بڑھتے ہیں وہ میل والے ہارمونز فیمیل میں بڑھ جاتے ہیں، اور اس ہارمون کا نام ہے ٹیسٹوسٹیرون۔ اب یہ ٹیسٹوسٹیرون کا جو سورس ہے یہ اووری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو فیمیل پیلوک آرگن ہے اووری، اس سے یہ ہارمون نکلتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ بال زیادہ آتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اس کے ساتھ ایکنی بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے جو پیریڈز ہیں وہ فیمیلز کے ریگولر ہو جاتے ہیں۔ ایریگولر کی ہم ڈیفینیشن یہ کر لیتے ہیں کہ بھئی 12 مہینے تو 12 پیریڈز نہیں ہوتے، اس سے کم پیریڈز ہوتے ہیں، 8 یا 9 یا 10۔ تو یہ میں سمجھی نہیں دوبارہ بتائیے۔ یعنی ٹوٹل جو پیریڈز ہیں وہ ان کے ایوری منتھ کا جو سائیکل ہے وہ سائیکل بریک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی بات ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں اکٹھی جب کرتے ہیں جس کو ہم پولیسسٹک اووریز کہتے ہیں۔ بائی ڈیفینیشن پولیسسٹک اووری کا مطلب ہے کہ ایک تو وہی جو پیریڈز ریگولر ہوئیں گے، یا صحیح طرح سے اوولیشن نہیں ہوئے گی تو بچوں کے بچے پیدا نہیں ہو سکتے، انفرٹیلٹی ہو جائے گی، پلس آپ کے پیشنٹ میں یہ ایکنی یا چہرے پہ اکثر سے بال ہوئیں گے، یا کیمیکلی جب ہم ٹیسٹ کروائیں گے تو ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بڑا ہوئے گا۔ اچھا، یہ ایج کا کوئی اس میں نہیں، کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم نے کیونکہ بات کی کہ عام طور پہ اراؤنڈ پیبرٹی، ینگ فیمیلز میں یہ کامن ہے، ہو سکتے ہیں 30-40 ایئر پہ بھی ہو سکتے ہیں، بٹ عام طور پہ 16, 17, 18 سال پہ شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان ساروں یہ سارا جو پرابلم ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس۔ اچھا، اور انسولین ریزسٹنس کے ساتھ اور بھی کئی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو پولیسسٹک اووریز کے علاوہ بھی، اسی لیے پولیسسٹک اووریز کی ٹریٹمنٹ اور جو آپ کا ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ میں کچھ سملر میڈیکیشن یوز ہوتی ہے، جن کا ہم بعد میں ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں میں اپنی جو ہمارے سننے والی بہنیں ہیں اور باقی جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے کلیئر کرتا جاؤں کہ پولیسسٹک اووری لوگ صرف ویٹ کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہ اگر پیشنٹ اوور ویٹ ہے تو پولیسسٹک اووریز ہو سکتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے، اوور ویٹ ضروری نہیں ہے کہ اوور ویٹ کوئی پولیسسٹک اووریز ہوں۔ ایسے بھی ہم نے ایشین میں لوگ دیکھے ہیں جو بہت اوور ویٹ نہیں ہیں اور پھر ان کا پولیسسٹک اووریز پھر بھی ہے۔ اور الٹرا ساؤنڈ کے اوپر سسٹ آنے بھی ضروری نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم پیشنٹس کو دیکھتے ہیں تو پیشنٹ اس پہ آرگو بڑا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے الٹرا ساؤنڈ میں تو کوئی سسٹ نہیں ہے،
تو الٹراساؤنڈ پہ اووری میں سسٹ ہونا اس کا ایک کرائٹیریا ہے، لیکن باقی 2 کرائٹیریاز یہ ہیں کہ پیریڈز ریگولر ہو گئے اور چہرے پہ بال آ گئے، کیمیکلی ٹیسٹوسٹیرون بڑھ گیا یا چہرے پہ بال آ گئے اور ایکنی ہو گئی. تو یہ چیزیں ملا کے ٹوٹل 3 کرائٹیریاز میں سے 2 بھی اگر میٹ کرتا پیشنٹ تو پولیسسٹک اووری ہے. اچھا، یعنی کہ یہ آپ نے اس کی سمٹمز بتائی ہیں. سمٹمز بتائیے. اچھا، ابھی اب کنٹینیو کریں اپنی بات میں، نیکسٹ سوال بعد میں آتے ہیں. چلے. تو اب یہ کہ پولیسسٹک اووریز کو کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو یہ چہرے پہ غیر ضروری بال کا باعث بنتی ہے. اس میں آپ ایڈرینل ٹیومرز ہوتے ہیں. یہ ایک ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے جس کو ہارمونز کی ایک نسل جس کو کارٹیسول کہتے ہیں ان کو پیدا کرتا ہے کیمیکلز کو. اور کارٹیسول ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. اگر کارٹیسول کم ہو تو بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، کارٹیسول زیادہ ہو تو ہمارے بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے. اور اسی طرح ویٹ گین ہوتا ہے جب کارٹیسول زیادہ ہو جاتا ہے، اور کارٹیسول کم ہوتا ہے تو ویٹ لوز ہوتا ہے. سو کارٹیسول وچ از اے اسٹیرائڈ جو کہ انٹرنل باڈی کا اسٹیرائڈ ہے، یہ ایڈرینل گلینڈ سے پیدا ہوتا ہے. تو سم ٹائم ایڈرینل گلینڈ سے ہی ایکسٹرا ٹیسٹوسٹیرون بھی پیدا ہوتا ہے، میل ہارمون، اور وہ فیمیل کے اندر اس کا ایکسٹرا پیدا ہونے سے کمپلیکیشنز آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایڈرینل ٹیومرز بھی ایسا کر سکتے ہیں. لہٰذا الٹراساؤنڈ ایڈرینل اور الٹراساؤنڈ پیلوک بھی سم ٹائم ضروری ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں سے ٹیومر تو نہیں آ رہے. پھر کئی ایسے ہم ٹیسٹ کئی اور ایسے ٹیسٹ کر لیتے ہیں جن کی جو وجوہات کا باعث بن سکتے ہیں چہرے پہ ایکسٹرا بال کا، اور اگر وہ سارے ٹیسٹ نیگیٹو ہوں اور پولیسسٹک اووریز بھی نہ ہوں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں ایڈیوپیتھک، یعنی اس کی وجہ معلوم نہیں ہے لیکن یہ بالوں کا مسئلہ ہے. یہ بھی ایسا بھی ہو جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ٹیسٹ کون سے ریکمینڈ کریں گے ایسی خواتین کو جو اس طرح کی کسی پرابلم ہے؟ ابھی پولیسسٹک اووریز کے سسپیکٹڈ پیشنٹس آتے ہیں تو ان میں آپ کو ایک پینل آف ہارمونز کروانے پڑتے ہیں بیس آن کہ آپ کا کلینیشین کیا سوچتا ہے. ان میں سے ایک اس میں سے ٹیسٹ ہے پرولیکٹن ہارمون کا، ایک تھائرائڈ ہارمونز ہے TSH فری T4، آپ کے ایک 17 ہائیڈروکسی پروجسٹیرون ہوتا ہے جو ایک ہماری ایڈرینل کی ریلیٹڈ بیماری ہوتی ہے CAH اس کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ FSH بھی کرتے ہیں. ایسے پیشنٹس جو کہ اوور ویٹ ہوتے ہیں، اوبیز ہوتے ہیں اور ان کے اندر میٹابولک ایشوز بھی ہوتے ہیں تو ان کی فاسٹنگ شوگر بھی چیک کر لیتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کو اور سسپیشنز ہوں تو فاسٹنگ لپڈ پروفائل دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کا یورک ایسڈ وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک الٹراساؤنڈ ہونا چاہیے جس میں لیور کا بھی الٹراساؤنڈ ہو جائے فیٹی لیور کے لیے، اور ایک الٹراساؤنڈ پیلوس ہو جائے جس میں ہم ان کی یوٹرس اور اووریز کے اوپر کمنٹس مانگتے ہیں الٹراساؤنڈ اسپیشلسٹ کے. ٹھیک ہے. تو یہ مین ٹیسٹ ہیں جو اس کے اندر ہونے چاہیے پولیسسٹک اووری والے پیشنٹ میں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے جنرلی ہیلتھ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ سائیکولوجیکلی، فزیکلی کس طرح کے اثرات؟ دیکھیے پولیسسٹک اووری جو ہے وہ ایک اسپیکٹرم جو ہے وہ ہے، یعنی ایک پورا ایک ڈیزیز سنڈروم ہے جس کے اندر ایک پارٹ اس میں سے پولیسسٹک اووری ہے. اچھا. سم ٹائم یہ میٹابولک سنڈروم کا حصہ ہو سکتا ہے. میٹابولک سنڈروم میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے مریض کے ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہوتے ہیں، مریض کی ویسٹ زیادہ ہوتی ہے، مریض کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، مریض کی فاسٹنگ شوگر زیادہ ہوتی ہے، یعنی سارا میٹابولک پیکیج آ گیا. اس میں فیٹی لیور بھی ہو سکتا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ بھی اس لیے ٹریٹمنٹ بھی ملتا جلتا ہے. دوسرا آپ کو دیکھنا چاہیے اس کی کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. انفرٹیلٹی ہوگی. اچھا، جو سب سے بڑی کمپلیکیشن، سب سے بڑی اوولیشن صحیح نہیں ہوئے گی پیشنٹ کو. اوولیشن نہیں ہوگی تو انفرٹیلٹی نہیں ہوگی، ارریگولرٹی ہو جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ جو ورک اپ ہارٹ رسک دیکھتے ہوتے ہیں، آپ بلڈ پریشر کو مانیٹر کرتے ہیں، آپ لپڈ پروفائل کو دیکھتے ہیں، جو اس کے ایسوسیٹڈ ساری کمپلیکیشنز ہیں ان کو بھی مانیٹر کرنا ہوتا ہے اور ان کو بھی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. تو پولیسسٹک اووری کی جب ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں، یہ کمپلیکیشنز دیکھتے ہیں تو ہم دائیں بائیں میٹابولک سنڈروم کے سارے ویریئنٹس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسے پیشنٹ ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز کے رسک پہ ہوتے ہیں، یعنی پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں اور دوسرا ہارٹ ڈیزیز کے رسک، یعنی کہ اس کی کمپلیکیشنز زیادہ ہیں. کمپلیکیشنز زیادہ ہے اور کمپلیکیشن کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے. آپ اس کو ایز این اکیلی پولیسسٹک اووری ایک اکیلی بیماری نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت ساری بیماریاں مطلب کہتے ہیں نا کچھ کے پرائمری ہوتی ہیں. یہ پرائمری نہیں ہو، ضروری نہیں کہ یہ پرائمری ڈیزیز ہے، اس کے پیچھے کوئی. اچھا، اس کا کوئی مطلب کمپلیٹلی ٹریٹمنٹ ہے، مطلب ختم ہو جائے جڑ سے بالکل؟ جو ایک سنگل موسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے وہ ویٹ ریڈکشن ہے. جب آپ ویٹ ریڈیوس کرتے ہیں تو انسولین ریزسٹنس کم ہوتی ہے، ایز اے ریزلٹ سسٹ بننے کم ہوتے ہیں، ایز اے ریزلٹ اووریز اوور فنکشننگ کم کرتی ہیں اور اس میں سے ہارمونز بننے کم ہوتے ہیں جو ان نیسیسری ہارمونز ہیں، ان کی بات کروں.
اچھا سوری ہم ٹیسٹوں کی بات کر رہے تھے تو میں وہ ایک چیز بتانا بھول گیا, وہ ٹیسٹوسٹیرون کا جو لیول ہے وہ بھی ہم اکثر کرواتے ہوتے ہیں, اور اس کے کرانے کا یہ طریقہ ہے کہ صبح 8 بجے کرانا ہوتا ہے. ٹیسٹوسٹیرون کا لیول صبح 8 بجے کرانا ہوتا ہے. موسٹ آف دی ہارمونس کے جو پیک ہوتا ہے وہ صبح 8 بجے ہوتا ہے. تو ہم نے جب بھی کرنے ہیں ٹیسٹ تو یوزلی 8 بجے صبح کرانے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ پھر آپ کی گائنیکالوجسٹ یا آپ کا جو اینڈوکرینالوجسٹ ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ نے کس دن پہ کب یہ ٹیسٹ کروانے ہیں. یہ باقاعدہ لکھوانا ضروری ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ بھئی یہاں سے پیشنٹ اٹھ کے گئے اور رات کو 10 بجے پر ٹیسٹ دے دیا, ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے باقاعدہ ایڈوائس لینی چاہیے اور وہ وہاں سے لکھا کے ایڈوائس لینی, اس کے مطابق کروانے چاہیے ٹیسٹ. اچھا تو ابھی جو بات میں کر رہا تھا کمپلیکیشن ٹریٹمنٹ کی بات ہے. ٹریٹمنٹ میں کیا ہے, ایک تو آپ کا ویٹ ریڈکشن ہے, ایک میٹفارمن ہے. میٹفارمن اب آپ ہمارے اکثر یہاں ڈائبیٹک افراد بھی سن رہے ہوئیں گے کہ میٹفارمن ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ ہے, لیکن یہ انسولین ریزسٹنس کی بھی ٹریٹمنٹ ہے. تو جب انسولین ریزسٹنس ٹریٹ کریں گے تو آپ کے اووریز کو بھی اوورال بینیفٹ ہوگا. پھر اسی پہ ایسے پیشنٹس کو ہم کم منی سی او سی پلز دے دیتے ہیں, کنٹرسپٹیو پل دیتے ہیں تاکہ ریگولیٹ ہو جائیں ایک دفعہ پیریڈس. اور اس کے علاوہ ہم ایسے پیشنٹ کو اسپائرونولیکٹون دیتے ہوتے ہیں, اور سم ٹائم وہ جو میڈیسن ہے وہ آپ کے یہ جو چہرے پہ ایکسٹرا بال ہوتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کرتی ہے. لیکن یاد رہے کہ جب چہرے پہ بالوں کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو یہ 6 مہینے سے کم ٹریٹمنٹ کا فائدہ نہیں ہے, بیکاز وہ جو فولیکلز ان کے بنتے ہیں ان کو اتنا ٹائم لگتا ہے. اچھا کچھ لوگ میں آپ کی بات یہاں پہ irrelevant ٹریٹمنٹ کراتے ہیں, جیسے کچھ لڑکیاں اگر ہیں ان کو پولیسسٹک اووریز کی وجہ سے فیس پہ بال ہیں یا پمپلز ہیں تو وہ جاتے ہیں ڈرماٹولوجسٹ کے پاس. صحیح ہے, تو یہ رائٹ پریکٹس ہے؟ رائٹ پریکٹس ہے نا. اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس انہوں نے جانا لیزر کے لیے, تو لیزر ٹریٹمنٹ ریکمینڈڈ ہے. اچھا اس کے لیے دیکھیں اب انٹرمیٹنٹلی لیزر تو کرنا پڑے گا. جب آپ ٹریٹمنٹ دے بھی رہے ہیں تو 6 مہینے تو اس کو افیکٹو ہونے میں لگنا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہاں یہ والی لیزر سے تو عارضی طور پہ وہ چلے تو جائیں گے, بالکل ٹیمپریری علاج ہے وہ. میں یہ بول کیور نہیں ہے وہ. ہاں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پولیسسٹک اووریز ہیں, یا آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہیں, آپ ڈاکٹر کے پاس ایکچولی جو اچھے ڈرماٹولوجسٹ ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ورک اپ شروع کر دیتے ہیں, ٹیسٹ کرانے شروع کر لیتے ہیں, اور ایک اینڈوکرینالوجی کے لوگ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں. اچھا تو آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر بھی اپنا خود تلاش کریں, اچھا ڈاکٹر تلاش کریں. اچھے ڈاکٹر کی علامات میں یہ بھی ہے, علامات کرنا چاہیے کہ آپ کی بات توجہ سے سنیں اور آپ کی جو باتیں ساری سن کے ان کے اوپر اس حساب سے ٹریٹمنٹ کا پلان بنائے, اور اس میں اگر ضروری سمجھے تو کسی اور ڈاکٹر کو بھی انوالو کر لے, کسی اور ایکسپرٹ کو بھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ کا اچھا ڈرماٹولوجسٹ ہوگا ہمیشہ انوالو کر لے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہوں گے ڈاکٹرز؟ نہیں, اچھے ڈرماٹولوجسٹ کر لیتے ہیں. اچھا پیشنٹ آتے رہتے ہیں نا وہاں سے. اچھا یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لیزر وغیرہ کروانا ہو تو اس کا ایک عارضی طور پہ ایک سمٹم کو ٹریٹ کر رہے ہیں, وہ ایک ٹیمپریری ٹریٹمنٹ ہے, وہ انٹرمیٹنٹلی جب ضرورت ہو وہ لوگ کرا سکتے ہیں. ٹھیک, اس میں ایشو نہیں ہے, لیکن بیک سے ساری اس کی بنیاد دیکھ کے اور اس کی بھی ٹریٹمنٹ کرنا بھی ضروری ہے. یہ والی بات. اچھا آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہے اس کو ہم پرماننٹلی ختم نہیں کر سکتے, آپ یہ بتا رہے تھے. یہ اس کو ہم یہ کرونک ہے, جیسے آپ پہلے بتا رہے تھے, جیسے ڈائبٹیز ہوتی ہے اسی طرح سے یہ پولیسسٹک اووریز کا بھی ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا اور بتائیں. اگر آپ ویٹ ریڈیوس کر لیتے ہیں پھر تو پیریڈز ریگولر ہو جاتے ہیں نا. ریگولر ہو جائیں تو دو باتیں, پیریڈز ریگولر ہو گئے نمبر 1, نمبر 2 ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اوولیشن یعنی اوورز بن رہے کہ نہیں بن رہے. اچھا تو یہ دونوں چیزیں اگر ٹھیک ہو جائیں تو پھر تو آپ اپنی انیسیسری جو آپ کی ڈرگز ہیں ان کو وڈرا کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے لائف سٹائل میں چینجز اتنی لے آئے ہیں کہ آپ ویٹ ریڈیوس کر لیے اور اپنے آپ کو مینیج کر لیا ہے تو یہ بینیفیشل ہوتا ہے. پھر اس وقت آپ میڈیسن اپنی آف کر سکتے ہیں. اچھا اگر یہ جیسے آپ نے بتایا کہ ویٹ وغیرہ کم کرنے ویٹ دوبارہ بڑھ گیا یا آپ دوبارہ سے جو چیزیں نہیں ہیں یہ دوبارہ واپس پھر آپ کو دوبارہ ٹریٹمنٹس پہ جانا پڑے گا. اچھا اچھا اچھا. اس میں بڑی حد تک یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیزائر کیا ہے. کئی سارے فیمیلز کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ بھئی ان کے بھی جو فیملی کمپلیٹ نہیں ہے, اور کئی لوگوں کی فیملی کمپلیٹ ہوتی ہے. یہ 2 ڈفرینٹ سینیریوز ہیں, دونوں کی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. اچھا ان کی میڈیسن میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو کیور ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ جیسے اس کو کیور نہیں کہہ سکتے آپ, ریگولیشن کہہ سکتے ہیں. ریگولیشن تو ہونی شروع ہو جاتی ہے جب آپ اس کی ٹریٹمنٹ دینا شروع کرتے ہیں. اچھا اس کو فوراً. سر کوئی میسج دینا چاہیں گے فیمیلز کو؟ میں تو اوور آل کو جنرل بات کرنا چاہیں. دیکھیں
ہر ڈیزیز کی پریونشن پہ کام کرنا چاہیے. تو اگر پولیسسٹک اووریز بھی ہیں تو ان میں ویٹ ایک فیکٹر ضرور ہے. اچھا. تو آپ کے بس میں جو چیز آپ ٹھیک کر سکتے ہیں وہ ویٹ ہی ہے. تو آپ ویٹ ریڈیوس رکھیں, آپ میٹابولک ڈیزیز سے بچ جائیں گے, آپ میٹابولک سنڈروم سے بچ جائیں گے, آپ پولیسسٹک اووری سے بچ جائیں گے. آپ کو اتنے زیادہ تردد میں نہیں پڑنا پڑے گا. اور اگر آپ کو بیماری ایسے ہو جائے تو پھر سٹریس لیے بغیر اپنے آپ کو پرسکون رکھیں, اس کو ایکسیپٹ کریں اور ٹریٹمنٹ لیں, پراپر ٹریٹمنٹ لیں. یہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. ڈاکٹر صاحب کی بات چیت آپ نے سنی, بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا, خاص طور پہ خواتین کے بارے میں. پولیسسٹک اووریز پہ ہم بات چیت کر رہے تھے. اگلے ہفتے دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.